ایک دن ایک امیر آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے گلی میں باہر ایک سیب فروش کو آواز لگاتے ہوئے سنا، سیب خریدو سیب، سیب خریدو سیب۔ امیر آدمی نے باہر دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی اپنی ریڑھی پر سیب رکھ کر بازار جا رہا ہے۔ امیر آدمی نے سیب کی خواہش کی اور اپنے منشی سے کہا کہ جاؤ خزانچی سے 100 روپے لے لو اور میرے لیے سیب لے کر آؤ۔ منشی نے جا کر خزانچی سے 500 روپے نکالے اور معاون سے کہا کہ یہ 400 لے لیں اور سیب لے کر آ جائیں۔ معاون منشی نے کوٹھی کے منتظم کو بلایا اور اس کو کہا کہ یہ 300 روپے لے لیں اور سیب لے کر آئیں۔ کوٹھی کے منتظم نے کوٹھی کے چوکیداری انچارج کو بلایا اور اسے کہا کہ یہ 200 روپے لے لیں اور سیب لے کر آ جائیں۔ چوکیداری کے انچارج نے گیٹ کے سپاہی کو آخر بلایا اور کہا کہ یہ 100 روپے لے لو اور سیب لے کر آؤ۔ سپاہی سیب والے کے پیچھے گیا اور اسے گریبان سے جا کر پکڑ لیا اور کہا کہ دیہاتی جاہل انسان، تم نے اتنا شور کیوں مچایا ہوا ہے؟ تمہیں نہیں پتا کہ یہ ہمارے بالا افسر کی کوٹھی ہے اور تم نے دل دہلانے والی آواز سے ہمارے افسر کی نیند خراب کر ڈالی ہے۔ اب یہ مجھے حکم ہوا ہے کہ تجھ کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دوں یا تمہیں جوتے مار مار کر سبق سکھاؤں تاکہ تم کسی بھی گلی میں اتنی بڑی آواز سے شور مت مچاؤ۔ سیب فروش سپاہی کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا، صاحب میں بہت ہی غریب آدمی ہوں، میں نے غلطی کی ہے جناب، میں دوبارہ کبھی اس گلی میں آپ کو نہ آواز لگاتے نظر آؤں گا نہ ہی سیب بیچتے، بس اس بار مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو۔ لیکن سپاہی تھا کہ اس کو گلے سے پکڑ کر رکھا ہوا تھا، چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ اس ریڑھی والے نے کہا کہ جناب ریڑھی پر جو بھی سیب ہے نا، یہ میری محنت کے 1 سال کے پیسوں کے بدلے ہیں، اب آپ ایسا کریں یہ سارے کے سارے سیب آپ لے لیں، بس مجھے پولیس کے حوالے نہ کریں، نہ ہی مجھے ماریں، بس اس مرتبہ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے اور اس کے کارندوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا تو مجھے بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ سپاہی نے سارے سیب لے لیے اور آدھے اپنے پاس رکھ لیے اور باقی اپنے انچارج افسر کو دے دیے۔ اس نے اس میں سے آدھے رکھے اور اوپر کے افسر کو دے دیے اور کہا کہ یہ 100 روپے کے سیب ہیں۔ افسر نے ان سیبوں کا آدھا حصہ کوٹھی کے منتظم کو دیا۔ اس نے کہا کہ ان سیبوں کی قیمت 200 روپے ہے۔ کوٹھی کے منتظم نے آدھے سیب اپنے لیے رکھے، آدھے اسسٹنٹ منشی کو دے دیے اور کہا کہ یہ سیب 300 روپے میں لائے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ منشی نے اسے آدھے سیب نکال دیے اور بڑے منشی کے پاس گیا اور کہا کہ ان سیبوں کی قیمت 400 روپے ہے۔ منشی نے آدھے سیب اپنے لیے رکھے اور صرف 5 سیب لے کر کوٹھی کے مالک کے پاس گیا اور کہا کہ یہ 5 سیب ہیں جن کی مالیت 500 روپے ہے۔ اور پھر اس بالا افسر اور امیر آدمی نے اپنے آپ میں یہ سوچا کہ ہمارے اس دورہ حکومت میں لوگ واقعی امیر اور خوشحال ہیں۔ ریڑھی والے نے 5 سیب 500 کے عوض فروخت کیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیب 100 روپے کا۔ ہمارے ملک کے لوگ 100 کے عوض ایک سیب خرید سکتے ہیں، یعنی ہمارے ملک کے لوگ بہت ہی امیر ترین لوگ ہیں۔ اس لیے بہتر یہ رہے گا کہ ہم اپنے مال کے ریٹس بڑھا دیں یا پھر ٹیکس میں اضافہ کیا جائے اور خزانے کو اس طرح سے بھر دیا جائے، اور پھر یوں عوام میں غربت بڑھتی 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 ہی چلی گئی۔ یہی حال آج کل ہمارے حکمرانوں کا بھی ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک تمام لوگ اس طرح کی کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں۔ ان سب لوگوں کو یہ پتا تک نہیں کہ ہماری موت ہمارے اوپر منڈلا رہی ہے اور کسی بھی وقت زندگی موت کی امانت ہے اور حوالے ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کی کوشش میں اور ملکیت کو بڑھانے کی کوشش میں دن رات لگے رہتے ہیں اور حرام و حلال کی تمیز تک کھو بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم کرے اور ہمیں ایسے نمائندے منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر فیصلے کرنے والے